اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جوہر عدنان الحمدللہ مولانا. ٹھیک ہیں؟ سمرین فاطمہ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. عیسیٰ زہرا ناز آپ ٹھیک ہیں؟ ناز فاطمہ قصہ آپ ٹھیک ہیں؟ قصہ زہرا فضہ بطول آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. فضہ بطول آپ ٹھیک ہیں؟ بطول چودھری آپ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو کتاب صرف مقدماتی میں چل رہی تھی اسم کی مختلف اقسام کے بارے میں. اسم کی مختلف اقسام کے بارے میں ہم نے اسم کی ایک قسم پڑھی تھی حروف اصلی کے اعتبار سے. اسم یا ثلاثی ہوتا ہے، رباعی یا خماسی. ٹھیک ہے، وہ بھی ہم نے ثلاثی بھی مجرد یا مزید، رباعی بھی مجرد یا مزید، خماسی بھی مجرد یا مزید ہوتا ہے. اور ان تینوں ہی میں چاہے ثلاثی ہو، چاہے رباعی ہو، چاہے خماسی، ان کے مجرد کے وزن معین ہیں. اس میں ثلاثی مجرد کے 10 وزن، اس میں رباعی مجرد کے 3. جو مزید ہے تینوں کے وہ سماعی ہیں. پھر ہم نے اسم کی دوسری تقسیم پڑھی تھی، اسم یا مصدر ہوتا ہے یا غیر مصدر. مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر ایسا ہے بغیر زمانے کے. اور غیر مصدر مصدر کے خلاف ہو، یعنی جو کام کرنے ہیں وہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا. مصدر کی کچھ قسمیں: مصدر اصلی، میمی، مصدر اصلی جو ہے وہ دو طرح کا ہے. فعل ثلاثی مجرد کا مصدر ہے یا غیر ثلاثی مجرد. فعل غیر ثلاثی مجرد. غیر ثلاثی مجرد ثلاثی مجرد کو چھوڑ کر کیا بچتا ہے؟ ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی. ان کے بعد معین ہے جو ہم پیچھے 11 سے 16 درس میں پڑھے تھے. ثلاثی مزید فی جو باب ہے، فعل ہے 10 مشہور، ان کے سب کے 10 وزن معین ہیں. جو باب کا نام ہے وہی مصدر کا وزن ہے. افعال، تفعیل، مفعلہ، افتعال، تفعل، تفاعل، امتحان، انفعال، استفعال، ٹھیک ہے. رباعی مجرد کا ایک ہے، فعل لکم دحرجتم. رباعی مزید کے 2 ہیں، تدحرجتم، تدحرج، تفعل اور افعال. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جیسے شعرار یہ معین ہے. لیکن جو ثلاثی مجرد فعل ثلاثی مجرد کا جو وزن ہے وہ سماعی ہیں، بہت ہیں. لیکن مشہور کچھ وزن یہاں پہ دے دیے ہیں، 12 دے رکھے ہیں یہاں پہ مشہور، جو اکثر آپ کو جو مصدر ملے گا ثلاثی مجرد کو انہی میں سے کسی وزن پہ ملے گا. مصدر اصلی کی بات. پھر آتا ہے مصدر میمی. مصدر میمی کی تعریف سیم ہے جو مصدر اصلی کی ہے، حالانکہ سبھی مصدر کی سیم ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے، ہلکا ہلکا سا. جیسے مصدر میمی کی تو بالکل ہی سیم ہے، بس ایک میم کا فرق ہے. مصدر میمی ایک ایسا مصدر ہے جو کام کے واقع ہونے یا حالت کے وجود میں آنے میں ثلاثی مجرد سے کس وزن پہ؟ مفعول یا مفعول کے وزن پہ. یا مفعول. جیسے مقتل یا موعد، وعد یعد، موعد، مضرب. یہ تو ثلاثی لیکن انہوں نے نہیں بتایا. میں نے آپ کو 2 باتیں الگ سے بتائی. ایک تو غیر ثلاثی مجرد سے کس وزن پہ آئے گا، اس کا اس میں فاعل. جو غیر ثلاثی مجرد جو بھی فعل ہے، چاہے باب افعال کا ہو چاہے باب تفعیل کا، جو اس کا اس میں فاعل ہے وہی اس کا مصدر میمی بھی ہے. بس آپ کو قرینے سے سمجھنا پڑے گا، کوئی اشارہ وہاں پہ عبارت میں ملے گا کہ وہاں پر اس میں فاعل کے معنی آ رہے ہیں یا مصدر کے. اور کیا بتایا تھا؟ بتایا یہ تھا کہ اگر مثال واوی افعلوں کے وزن پہ ثلاثی مجرد میں تو مفعول کے وزن پہ آتا ہے، نہیں تو کسا. نیٹ چلا گیا کھا لو آپ.
नाज फातिमा तमरीन अगर मुजारे सुलासी मुजर्रद का मिसाल वाली है या फेलो के वजन पे है या फेलो के वजन पे है तो मफइल के वजन पे उसका मस्दर मीमी आता है, नहीं तो मफअल के वजन पे। मफअल के। ठीक है, ये मस्दर मीमी था। मस्दर मर्रा तारीफ में थोड़ा सा जो काम के वाक़े होने या हालत के वजूद सेम तारीफ में आता है, बस एक मर्तबा लगाना है जो काम के वाक़े एक मर्तबा काम के वाक़े होने या हालत के वजूद में आने पर दलालत करे। इसका मस्दर सुलासी मुजर्रद, इसका वाक़ सुलासी मुजर्रद से फ़अलतुन के वज़न पे आता है, जैसे ज़रबतुन। ठीक है, तो फ़अलतुन के वज़न पे अगर आता है सुलासी मुजर्रद से, लेकिन गैर सुलासी मुजर्रद से क्या बताया था मैंने, जौन सा भी बाब है उसी से मस्दर के आखिर में बोलते बढ़ा दिए। जैसे बाबे फाल का मस्दर इकराम ते बढ़ा दिए इकराम। तस्रीफ बाबे तफील का मस्दर है तस्रीफतुन जी, या मिसाल के तौर पर हर एक के जो उसका मस्दर उसके आखिर में ते बढ़ा दीजिए। ठीक है, बन जाएगा मस्दर मर्रा नोई। जो फेल के वाक़े होने हालत के मालिक कैफियत और फेल को बयान करे। कैसे फेल अंजाम पाया, कैसे जी, इसका वज़न फेल इसका वज़न सुलासी मुजर्रद से, इसका वज़न सुलासी मुजर्रद से जिल्सतुन जिल्सतन में बैठ जिल्सतल अमीर की तरह बैठा। गैर सुलासी मुजर्रद से इसका दोनों का सेम है। मस्दर जो भी बाब है उसके मस्दर के आखिर में ते बढ़ा दीजिए। यहाँ तो पहचान हो रही है, सुलासी मुजर्रद में तो पहचान हो रही है कि मस्दर मर्रा ही होनी है। कैसे पहचान हो रही है, क्योंकि लेकिन सुलासी मुजर्रद में तो सेम है ना, मस्दर के आखिर में गोलते बढ़ा देंगे, वहां कैसे पहचान होगी, वहां भी पहचानना आसान है, क्योंकि मस्दर नौई हमेशा किसी की तरह मुजाफ रहता है। किसकी तरह अंजाम पाया, उस जिसकी तरह फेल अंजाम पाया यहाँ जिक्र करना पड़ता है। इससे पता लग जाता है कि ये नौई है, मर्रा नहीं है। समझ में आया भाई? आपने फिर से इस दर्स को रिवाइज कर लिया पूरे को, इसकी तमरीनों पे आ जाइए। इसकी तमारीन जी, देखिए तमारीन कुर्सी शो तमरीन, सवाल और तमरीन। इस्म रा तारीफ कुनीत, बताइए इसमें किसे कहते हैं? जिसके माना मुस्तकिल हो फरकान रा व फेल बेनवी, जिसका इसम का फेल से फर्क लिखिए। फर्क क्या है? इसमें जमाना नहीं होगा, फेल में जमाना होगा। फर्क ये है, सेम किस चीज में है फेल और इसम? सेम इसमें कि माना दोनों के मुस्तकिल होते हैं। इसम और फेल जो है सिमिलर है, किस चीज में? दोनों के माना मुस्तकिल होते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क जमाने का है। इसम में जमाना नहीं होता, फेल में जमाना होता है। शीश तकसीमात इसम की जो 6 तकसीमात पीछे लिखवाई वो बताइए। एक तकसीम हुरूफ असली के एतबार से, एक मस्दर और गैर मस्दर, 2 तीसरी मारफा नकरा, 4 मुज़क्कर मुअन्नस, 6 मुतसर्रिफ गैर मुतसर्रिफ। इस्म है सुलासी, रुबाई और खुमासी मुजर्रद। कितने वज़न कुल मिला के? 10 सुलासी, 10 इसमें सुलासी मुजर्रद के 4 रुबाई, मुजर्रद के 3 17 वज़न। नीचे के अस्मा में जो फरस है, इनाब है, अज़ुद है, ज़िब्रिज है, जहमरिश, इबिल, क़ुज़ामिल, आपको ये बताना है सुलासी है या रुबाई या खुमासी, और फिर वज़न भी लिखना है और तर्जुमा भी। फरस सुलासी है या रुबाई? सुलासी है। इनाब सुलासी है, अज़ुद सुलासी है, ज़िब्र जहमरिश खुमासी है, इबिल सुलासी है, क़ुज़ामिल खुमासी है। ठीक है, ठीक है। अब जो है ये वज़न फरस फ़आल, इनाब पहले
فعللون جمع فعللون فعلون ابلون فعلون مزمل فعلل جی فعل فعلل مصدر کی تعریف کیجئے مصدر ایسا اسم ہے جس میں کام کے واقع ہونے کا حالت مصدر زمانے کے پہلے لیکن فعل میں زمان ہے فعل کے اندر فعل کا کام کا واقع ہونے حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے کسی ایک زمانے میں مصدر اصلی کی کتنی قسمیں دو قسمیں مصدر اصلی کی ثلاثی مجرد کا مصدر غیر ثلاثی مجرد کا مصدر ان میں سے کون سا سمائی ہے ثلاثی مجرد کا سمائی ہے غیر ثلاثی مجرد کا معین ہے افعال غیر ثلاثی مجرد کہ کتنے مصدر ہیں غیر ثلاثی مجرد کیا مصدر کتنے ہیں ثلاثی مزید کے 10 رباعی مجرد کا 1 11 رباعی مزید کے 2 13 ہیں غیر ثلاثی مجرد کے مصدر غیر ثلاثی مجرد افعال کے 13 مصدر ہیں نام گنائیے گنائے کے پیچھے افعال تفعیل مفاعلہ تفاعل تفاعل امتیاز استفعال استقلال انفعال اور دحرجہ مدحرجۃ فعلۃ اور تفاعل اور انفعال کیوں مصدر میمی کو اس نام سے بلایا جاتا ہے مصدر میمی کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے شروع میں اتنا سخت سوال اچھا جی سمری ناس فاطمہ کی رئیسہ کہاں گئی اتنا سخت سوال پوچھا ہے دیکھیے کہ کتنا سخت سوال کیا ہے کیوں مصدر میمی کو مصدر میمی کیوں کہتے ہیں کسا کیونکہ اس کے شروع میں ایک فرق ظاہری اور ایک فرق معنوی مصدر مرہ نوعی میں بتائیے ظاہری فرق تو یہ ہے کہ ثلاثی مجرد سے وہ فعلتون ہے یا فعلتون ہے معنوی فرق یہ ہے کہ وہ ایک بار فعل کے واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے یہ فعل کے واقع ہونے کی کیفیت کو آپ نیچے ثلاثی مجرد کا مصدر ثلاثی مزید کا مصدر مصدر میمی مصدر مرہ مصدر نوعی نیچے کے جملوں میں معین کیجئے کہ مصدر ہے تو ثلاثی مجرد کا ہے غیر ثلاثی مجرد کا جی مصدر میمی ہے یا مرہ ہے نوعی معین کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن الکریم رتل القرآن ترتیلا ترتیل غیر ثلاثی مجرد کا مصدر ہے مصدر اصلی ہے غیر ثلاثی مجرد باب تفعیل کا اِنَّا لَكَا فِي النَّهَارِ صَبْحًا طَوِيلًا ثلاثی مجرد کا مصدر ہے صبحٌ فعلٌ جی اور طویل نہیں ہے طویل مصدر تھوڑے یسألونک عن الیتامی وہ تم سے سوال کریں گے یتیموں کے بارے میں کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں قل ان سے کہہ دیجیے اصلاح لہم فی اصلاح باب فعل کا مصدر ہے ٹھیک ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا زلزال زلزلہ یزلزلو زلزلتاً وزلزالاً فعللا یفعللو یہ زلزال مصدر ہے رباعی مجرد کا یہ نہیں غیر ثلاثی مجرد میں آئے گا یہ وہ بھی مصدر اصلی ہے یہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو دونوں فعلون اور فاعلون مصدر ہیں ثلاثی مجرد کے نہیں مصدر کہہ رہا ہوں لا حول ولا قوة اس ثلاثی مجرد کے مصدر ہیں ٹھیک سلام یا مطلع الفجر مطلع مفعل مصدر میمی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ فعلۃ مصدر نوعی لکل امت جعل منسکا منسک مفعل مصدر میمی ما مزح امرؤ مزحۃ کوئی بھی انسان مذاق نہیں کرتا مزح نہیں مزحۃ مصدر میمی مجھتن
فعلتن تھا مجتن. العدل الانصاف والانصاف افعال احسان افعال تفاعل یہ تینوں مصدر اصلی ہیں غیر ثلاثی مجرد کے. احسان و انصاف باب افعال کے اور تفصل تفعل کا مصدر اصلی ہے. تفکر کا تمہارا غور و فکر کرنا یفید ہوگا تمہیں فائدہ پہنچائے گا. الاستبصار استفعال وَيُقْسِمُكَ الاعتبار یہ باب افتعال کا مصدر اصلی ہے. ٹھیک ہے سمجھ میں آیا ہے نہیں؟ جی ہاں. ٹھیک ہے وہ اسم کی ایک تقسیم کیا ہوئی آئیے دیکھتے ہیں. اسم کی ایک تقسیم دو تقسیم پڑھ لی نا ہم نے بولیے. اسم کی دو تقسیم پڑھ لی. ایک تقسیم حروف اصلی کے اعتبار سے ثلاثی رباعی اور خماسی. ٹھیک ہے ایک تقسیم ہم نے پڑھ لی مصدر اور غیر مصدر. اسم کی ایک تقسیم ہے اسم یا جامد ہوتا ہے یا مشتق جامد ہوتا ہے یا جامد. اس میں جامد کسے کہتے ہیں؟ اس میں جامد اس اسم کو کہتے ہیں جو سیدھا الف بے سے لیا الفا سے بناؤ الفابیٹ سے بناؤ کسی اور کلمے سے نہ لیا گیا ہو. کسی کلمے سے تھوڑے دیا گیا ہے سیدھا الفبا سے بنا ہے الفابیٹ سے رے جیم لام سے. یا مثلا قلم قلم یا خود ضرب ہے مصدر اس میں جامد ہے لیکن کسی اور کلمے سے تو نہیں لیا گیا نا سیدھا الفابیٹ سے بنا ہے یہ. لیکن مشتق اس کلمے کو کہتے ہیں جو کسی اور کلمے سے لیا گیا ہو جیسے ناصر منصور ناصر منصور نصیر ناصر منصور نصیر منصر منصر مدد کرنے کی جگہ. ٹھیک ہے یہ سب ینصرو فعل مضارع سے بنتا ہے. یہ فاعل فعل مضارع معلوم سے منصور فعل مضارع مجہول سے نصیر بھی فعل یہ سب کس سے لیے گئے ہیں ایک دوسرے کلمے سے لیے گئے ہیں. یہ ایک دوسرے النصروں سے لیے گئے ہیں. یہ مثلا النصر یا نصرت سے لیے گئے مصدر جو اس کا ہے اس سے ہی تو بنے ہیں نا یہ سب. جی تو اسے کہتے ہیں مشتق. مشتق مشتق یعنی لیا کسی سے نکلا ہوا کسی سے نکلا ہوا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو کلمات مشتق ہوتے ہیں کسی سے لیے گئے ہوتے ہیں کسی ایک سے یہ آپس میں فیملی ممبر کہلاتے ہیں کیونکہ ایک ہی جگہ سے لیے گئے ہیں اس لیے ان کو کہتے ہیں مشتقات یا ہم جنس ہم خانوادے. ٹھیک ہے اب یہ مشتق جو ہے مشتقات ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک مشتق نہیں ہے نا 8 مشتق ہیں. ویسے تو ہر وہ چیز خود ضربہ فعل ماضی ہے ضربہ مصدر سے لیا گیا ہے. لغوی جی مشتق کی 2 تعریفیں ایک لغت میں ایک اصطلاح میں. لغوی تعریف کیا ہے مشتق کی لغوی تعریف ہے جو دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو تو اس میں تو فعل بھی مشتق کہلائے گا کیونکہ فعل ماضی مصدر سے لیا جاتا ہے فعل مضارع ماضی سے لیا جاتا ہے. لیکن اصطلاح میں مشتق صرف 8 چیزوں کو کہا جاتا ہے. اصطلاح میں مشتق صرف 8 چیزوں کو کہا جاتا ہے. جی ویسے تو مشتق کی لغوی اگر تعریف دیکھیں تو اس میں فعل بھی شامل ہو جائیں گے کیونکہ فعل بھی تو مصدر سے لیا جاتا ہے. فعل ماضی مصدر سے لیا جاتا ہے فعل مضارع ماضی سے لیا جاتا ہے امر جو ہے وہ مضارع سے لیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نہیں. تو اگر مشتق کی لغوی تعریف دیکھیں جو کلمہ دوسرے کلمے سے لیا گیا اس میں تو یہ سب شامل ہیں. لیکن اصطلاح میں مشتقات 8 چیزوں کو کہا گیا ہے. کس کس چیز کو؟ اسم فاعل کو اسم فاعل ناصر اسم مفعول منصور صفت مشبہہ صفت مشبہہ تفصیل کریم اسم تفصیل اسم تفصیل اکبر اصغر اسم تفصیل اسی میں مبالغہ علام اللہ
ٹھیک ہے، اس میں زمان، اس میں مکان، بس فرق یہ ہے کہ سب اس میں زمان و مکان کا وزن سیم ہے. مغرب، مغرب آپ غروب ہونے کی جگہ کو بھی کہہ سکتے ہیں مکان، اس میں زمان، اس میں زمان زمان. مکان. مغرب کے دو معنی ہو سکتے ہیں، غروب ہونے کا وقت، غروب ہونے کی جگہ. مجلس، بیٹھنے کی، جلوس ہے نا، بیٹھنے کا وقت یا بیٹھنے کی جگہ. ایک ٹھیک ہے، ایک اور آتا ہے 8ویں چیز، اس میں آلہ، اس میں آلہ، مفتاح، کھولنے کا آلہ، منشار، کاٹنے کا آلہ، جی آلہ. ٹھیک ہے، تو یہ سب 8 ہوگا نہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8. لغت میں مشتق کی تعریف کیا ہے؟ مشتق وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو. لغت کے اعتبار سے، لغوی تعریف کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو نصارہ بھی مشتق ہے، ینصر بھی مشتق ہے، انصر لینصر بھی مشتق ہے. پھر بھی مشتقات میں آ جائے گا کیونکہ وہ دوسرے کلمے سے لیے گئے ہیں. لیکن اصطلاح میں مشتق صرف ان 8 چیزوں کو کہا جاتا ہے. نحو صرف میں مشتق کا اگر نام آپ کے سامنے آئے کہ مشتقات بتائیے تو یہ ہے صرف. ٹھیک ہے جی، فرمائیے کیا ہوگا جی. اس سے مکان بتایا تو مغرب، اس میں زمان و مکان سیم ہے. مغرب یعنی غروب ہونے کا وقت، مغرب یعنی غروب ہونے کی جگہ. دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. مشرق سورج کے نکلنے کا وقت یا سورج نکلنے کی جگہ. زمان و مکان کا ایک ہی وزن ہوتا ہے. مجلس بیٹھنے کی جگہ، مکان بیٹھنے کا مکان یا بیٹھنے کا زمانہ. مقتل قتل ہونے کی جگہ یا قتل ہونے کا وقت. اور مقتل تو قتل ہونا مصدر میمی بھی ہے. مٹا دوں، اس میں زمان و مکان اور اس میں ثلاثی مجرد سے مصدر میمی سے وزن ہے. مفعل مفعیل صحیح ہے نہیں؟ قرینے سے بھائی معنی میں دیکھو کہ وہاں عبارت کو کیا معنی بیٹھ رہے ہیں. صحیح، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے. ابھی تو آگے جا کے دیکھیں گے تو کئی چیزوں میں ڈاؤٹ ہو جائے گا آپ کو. لفظ مختار دیکھیے، لفظ مختار اختیارا یختیرو، جیسے جو قاعدہ علاج جاری ہو کے اختارا یختارو، باب افتعال کا یہ کیا ہے؟ اس میں مفعول بھی ہے، اس میں فاعل بھی ہے. آپ کہیں گے اس میں فاعل کیسے ہے؟ ابھی دیکھیے. اختیارا تھا نا، اختیارا تھا، یا متحرک ما قبل فتح کیا ہوا؟ الف سے بدل گیا 5واں قاعدہ. اختارا مضارع کیا تھا؟ یختیرو، یختیرو. ٹھیک ہے، یا متحرک ما قبل فتح کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، اس میں فاعل بنائیے، مبنی میں مضمومہ بڑھایا، یہ مضمومہ کسرہ، تو مختیرون تب بھی یا متحرک ما قبل فتح تب بھی الف سے بدل کے مختار بنے گا. ما قبل آخر کو فتح دیجیے یا تو جب بھی یا متحرک ما قبل فتح ہے تب بھی الف سے ہی بنے گا. تو یہ مختار، اس میں فاعل بھی ہے، اس میں مفعول بھی ہے. اور اگر اس میں فاعل ہے تو آپ جانتے ہیں مصدر میمی بھی اسی وزن پہ آتا ہے، تو یہ مصدر میمی بھی ہے جی. اور یہ اس ظرف زمان و مکان بھی ہے. یہ کیا بنا دیا؟ مختار، مختار اس میں فاعل مختار کی وزن جی، اس میں فاعل بھی مختار ہی رہے گا. کیوں رہے گا میں بتاتا رہا ہوں، اصل سے بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو. اصل یہ ہے نا یختیرو، اس میں فاعل بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ میم مضمومہ علامت مضارع کی جگہ ما قبل آخر کو کسرہ. تو کیا بنا؟ مختیرو یا متحرک ما قبل فتح
متحرک ہے یا پانچواں قاعدہ کا یا متحرک ماں جی الف سے بدل دیا. تو بتائیے مختار ہوا ہے مختار ہو گیا الف میں مقبول بنائیے ما قبل آخر کو فتح دیجیے یعنی یا کو فتح دیجیے تب بھی یا متحرک ما قبل فتح ہے وہ بھی الف سے بدلنا ہے تب بھی مختار ہی بنے گا. تو اس میں فاعل بھی ہے اس میں مفعول بھی ہے مصدر میمی بھی ہے اس میں مستعیرون اس میں فاعل بھی غیر فاعل مجرد سے فاعل کو اضافہ آتا ہے نا مصدر میمی بتایا تھا میں نے. تو یہ مصدر میمی بھی ہے ظرف زمان و مکان بھی ہے کیونکہ ظرف زمان و مکان ثلاثی مجرد سے مبنی اور مفعول غیر ثلاثی مجرد سے اس کے اس میں مفعول کے وزن پہ آتا ہے تب بھی یہ کتنی چیزیں ہوئی فاعل مفعول مصدر میمی ظرف زمان ظرف مکان. آپ کو عبارت میں اشارے سے سمجھنا پڑے گا کہ یہاں مفعول کے معنی ہے یا فاعل کے یا ظرف مکان کے یا ظرف زمان و مکان کے. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. اس کے مزید کے وزن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. آئیں گے